کہ یزید کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے معتدل ہے. میرے خیال میں ان کی رائے یہ ہے کہ یزید کا حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونا یا ان کے حکم پہ قتل کرنا یہ کسی مستند روایت سے ثابت، بولو بھائی، نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. اسی طرح یزید کا شرابی، کبابی، یہ سب چیزیں بھی کسی مستند اوتھینٹک روایت سے ثابت نہیں ہے. روایتیں بھی ہیں، اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں، کوئی مستند مضبوط چیز نہیں ہے. شرعی شہادت چاہیے نا فاسق قرار دینے کے لیے، تو وہ نہیں ہے. اس بیس پہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے یہ ہے کہ یزید کے بارے میں کیا کیا جائے؟ خاموش. واقعہ کربلا میں یزید نے حضرت حسین کو شہید کروایا تھا. میرا بھائی بات یہ ہے کہ اقتدار تو یزید کا تھا نا، حکومت اسی کی تھی، وہ اس نے نہیں کہا کہ شہید کرو. یہ ساری زیادتی جو ہے وہ ابن زیاد اور شمر ذی الجوشن کی ہے. یزید نے تو یہ حکم دیا تھا کہ ان کو میری بیعت پہ مجبور کرو، اور اگر وہ بیعت پہ مجبور نہ ہو تو میرے پاس لے آؤ. لیکن انہوں نے اپنی خوشامد کے طور پہ لانے کے بجائے شہید کر دیا. لیکن حکومت اس کی تھی، تو اس لیے اس کی ذمہ داری سے وہ بری تو نہیں ہو سکتا. 4 باحرمت مہینے ہیں جن میں اسلام سے پہلے غیر مسلموں نے، مشرکین نے قانون بنایا تھا کہ کیونکہ عربوں میں آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، جنگیں بہت ہوتی تھیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ نسلوں میں کچھ تو کچھ چلتا رہتا تھا اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. تو انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ ہم سال میں 4 مہینے جنگ نہیں کیا کریں گے، اور وہ 4 مہینے ایسے ہونے چاہیے کہ 3 مہینے ایک ساتھ ہوں، 1 مہینہ الگ ہو. انہوں نے بھی 3 اور 1 کو الگ رکھا ہے. تو 3 مہینے جو ہیں ایک ساتھ اور 1 مہینہ الگ. وہ جو 3 مہینے انہوں نے ایک ساتھ رکھے تھے وہ تھے ذیقعد، ذی الحج اور محرم. محرم الحرام، ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام. یہ 3 مہینے ساتھ ہیں اور 1 الگ ہے، وہ ہے رجب المرجب. ماشاءاللہ. تو یہ 4 مہینے جس میں وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہم جنگ نہیں کریں گے. اسلام میں آنے کے بعد اسی قانون پہ امضا کر دیے اور کہا یہ قانون صحیح ہے، اس قانون کو ایسا ہی رکھا جائے کہ سال میں 4 مہینے جنگ نہ ہو. تو جنگ صفین ہوئی، مولا نے وہاں پہ جنگ روک دی کہ نہیں، اب رجب کا مہینہ آ گیا، جنگ روک دو. پھر ذیقعد سے 3 مہینے جنگ نہیں کی. تو اسلام سے پہلے کا قانون تھا کہ محرم میں جنگ نہیں ہوگی، اور یزید کو اسلام کا تو پاس تھا ہی نہیں، اسلام سے پہلے کا عربوں کے قانون کا بھی پاس نہیں تھا. اس نے محرم پہ حسین ابن علی کا خون بہایا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ عرب تھا، نہیں، اسے کسی قانون کا پاس نہیں تھا، نہ الہی قانون کا پاس تھا نہ ہی دنیاوی قانون کا. میرے بہت سے برادران جو ہے ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سے مومنین نے یہاں پہ موضوعات بھی دی ہیں، ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ کربلا کی جنگ جو ہے وہ امامت کی جنگ تھی یا ولایت کی جنگ تھی. ولایت کی ایک حد تک کہہ سکتے ہیں، لیکن امامت کی جنگ نہیں کہا جا سکتا. کہتے ہیں امامت کی یعنی اہل بیت علیہ السلام کی اور ان کے دشمنوں کی جنگ تھی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اسلام کی جنگ تھی، دین کی جنگ تھی. بہت سے ہمارے خود مسلمان اور بہت سے مومنین بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید اللہ کو مانتا تھا، رسول خدا کو مانتا تھا، قرآن کو مانتا تھا، صرف امامت کا منکر تھا. ایسا نہیں ہے. یزید خدا ہی کو نہیں مانتا تھا. یہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ حضرات تک میری بات پہنچ گئی ہے، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں پڑی. یہ مت کہا کیجئے کہ نہیں یزید خدا کو مانتا تھا، رسول کو مانتا تھا، قرآن کو مانتا تھا، امامت کا منکر تھا. ارے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو مانے اور حسین کا خون بہا دے. ممکن ہی نہیں ہے. اور اس لیے یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ اللہ کو، جو کربلا میں آئے تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، قرآن کو مانتے تھے، نماز کو مانتے تھے، امام حسین کو نہیں مانتے تھے اس لیے امام حسین کے خلاف سے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ کسی چیز کو نہیں مانتے تھے. میں ایک جلدی سے یزید کا شعر پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ یزید خدا ہی کا منکر تھا، رسول کا، قرآن کا، ہر چیز کا منکر تھا، صرف امامت کا نہیں، ہر شے کا منکر تھا. سننا چاہیں گے کہ جب روایات میں ہیں، تاریخ کے الفاظ ہیں اور تاریخ میں جملہ موجود ہے کہ جب اہل بیت کے سر لائے جا رہے تھے، شام میں بیویوں قیدی بنا کے لایا جا رہا تھا، تو یزید اس وقت شراب پی رہا تھا اور شراب پیتے ہوئے جام ہاتھ میں تھا. بار بار بعض اس کے پاس قرآن کے اوراق پڑے تھے ان پہ رکھتا تھا، شراب کے جام کو رکھتا تھا
اور نشے کی حالت میں بار بار انسان، کیونکہ بعض اوقات اس کی چیزیں چھپی ہوتی ہیں، جب ڈراؤزی ہو جاتا ہے تو اس کی حقیقت سامنے آ جاتی، تو اس کی حقیقت زبان پہ آ رہی تھی اور وہ بار بار یہی شعر پڑھتا تھا، لعبت ہاشم بالملک فلا وحی نزل ولا ملک جاء. یہ بنی ہاشم نے کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ خدا ہے، نہ محمد ہے، نہ کوئی جبرائیل ہے، نہ قرآن ہے، میں کچھ نہیں مانتا، میرے اجداد صحیح تھے، محمد غلط تھا. وہ اپنی اصلیت بتا رہا تھا کہ نہ وہ اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول کو، نہ قرآن کو، نہ حضرت جبرائیل کو، نہ حضرت رسول خدا کو. تو خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں وہ اللہ رسول کو مانتا تھا، قرآن کو مانتا تھا. یہ دھوکہ ہے جو بہت سے یزید کے ماننے والوں نے دیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ یزید کے ماننے والے ہیں، وہ کہتے نہیں وہ اللہ رسول کو مانتا تھا، اس سے غلطی ہو گئی، اس نے حسین کو مان دیا. غلطی نہیں ہوئی، وہ دلی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے کافر تھا اور وہ بالکل کچھ نہیں مانتا تھا. یہ مت کہا کیجیے کہ امامت کا منکر، میں سب خدا کو نہیں مانتا تھا، رسول کو نہیں مانتا تھا، کچھ نہیں مانتا تھا. اور اس کے اشعار گواہ ہیں جو شیعہ سنی مورخین نے لکھے ہیں کہ وہ باقاعدہ رسول خدا تک کا، حضرت علی کا، سب کا تمسخر کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، حضرت جبرائیل کا، قرآن کا.